بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے جادو کا سیب۔ زین سارا دن کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ جب وہ شام کو گھر واپس جانے لگا تو شیشم کے پیڑ تلے بیٹھے درویش کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے رشک بھری نظروں سے درویش کی طرف دیکھا جس کے پاس بہت سے 10 روپے کے نوٹ پڑے تھے۔ اتنے پیسے دیکھ کر زین سوچنے لگا اتنے پیسوں سے کم از کم وہ 2 وقت کا کھانا تو کھا سکتا ہے، اور یہاں زین صبح سے 1 رس اور آدھا کپ چائے پی کر نکلا تھا اور ابھی تک سوائے پانی کے اس کے معدے نے کسی شے کا ذائقہ نہ چکھا۔ اس نے سرد آہ بھری اور جیب سے 10 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ وہ درویش کو پکڑایا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بابا جی نے زین کو دعا دی، میرا رب تیرے رزق میں برکت پیدا کرے۔ زین نے بابا جی سے کہا، بابا جی رزق میں برکت تب پیدا ہوگی جب رزق ہوگا۔ زین نے سرگوشی کی جو بابا نے سن لی۔ بابا نے کہا، نا سائیں، مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، اللہ کی ذات تجھے بہت کچھ دے گی، یہ بتا سیب کھائے گا؟ زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا نے اسے تھیلے میں سے سیب نکال کر دیا۔ گھر جا کر زین نے بڑی جسامت اور سرخ رنگ کے مزیدار سیب کو کھایا اور اس کے بیج پھینکنے کی بجائے صحن میں دبا دیے۔ صبح جب وہ کام کی تلاش میں گھر سے نکلنے لگا تو اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا کہ کل اس نے جو بیج بوئے تھے آج وہاں سیب اگ گئے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا گھر سے کام ڈھونڈنے نکلا اور شام کو پھر خالی ہاتھ لوٹا۔ پریشانی میں اسے ساری رات نیند نہ آئی، لیکن صبح اٹھ کر اس کی حیرت میں اضافہ ہوا کیونکہ صحن میں سیب کے پودوں پر بہت سے پھل لگے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو بالکل ویسے ہی سیب تھے جیسے درویش بابا نے اسے دیے۔ زین نے سیب دھو کر کھایا، اس کی بھوک مٹ گئی اور کچھ سیب توڑ کر دکان پر بیچ آیا جس کی وجہ سے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ اس طرح زین ہر روز سیب بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں لے آتا اور اس کے حالات اچھے ہو گئے۔ درویش بابا نے اس کو جادو کا سیب دیا جس کی وجہ سے وہ بہت مالدار ہو گیا، لیکن اس کے بعد زین کو وہ درویش بابا دکھائی نہ دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ ہمیشہ درویش بابا کی لمبی عمر کی دعا کرتا جس کی وجہ سے وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا اور غریبوں کی مدد ضرور کرتا تھا۔